میرے بزرگوں، بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، آج میں آپ حضرات سے نظام وراثت اور اس میں کوتاہی، نظام وراثت اور اس میں کوتاہی کے موضوع پر گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہم اور آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنے کا فیصلہ کیا تو تمام انسانوں کی طرح حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بھی یہ مرحلہ بڑا سخت رہا ہوگا کہ جنت سے نکال کر دنیا میں بھیجا جا رہا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ بندوں کے دلوں اور ان کی ضرورتوں کو کون جانتا ہے؟ لہذا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو یہ بات یقینی تھی کہ دنیا آزمائشوں اور عملی زندگی کا مقام ہے، وہاں بہت سے مسائل، پریشانیاں، الجھنیں ہوں گی، اور جنت سے نکلنے والے فرد کے ذہن میں کتنے سوالات، کتنے وساوس ہوں گے، اس کا اندازہ آسانی سے نہیں لگایا جا سکتا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجتے وقت حضرت آدم علیہ السلام کے ذہن میں ایک بات ڈالی اور ان کو ایک فارمولہ دیا کہ آپ دنیا میں جا رہے ہیں، جنت سے نکل کر جا رہے ہیں، لیکن دنیا میں جانے کے بعد اگر آپ نے اس فارمولے پر عمل کیا تو دنیا میں بھی سکون و اطمینان نصیب ہوگا اور دوبارہ اس جنت کے مستحق قرار پائیں گے۔ اس کا تذکرہ قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، قُلْنَا، میں نے کہا، اِهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، تم تمام کے تمام لوگ یہاں سے اتر جاؤ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اور اگر تمہارے پاس میری جانب سے کوئی ہدایت آئے، اور اللہ کی جانب سے آنے والی ہدایت رسالت اور رسولوں کی شکل میں ہوتی ہے یا آسمانی کتابوں کی شکل میں، تو فرمایا تھا اِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو فَمَن تَبِعَ، تو جس شخص نے پیروی کی ہدایہ میری بھیجی گئی ہدایتوں کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، تو پھر دنیا کی مشقتوں اور آزمائشوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، وَلَا يَحْزَنُونَ، اور نہ ہی انہیں رنج و غم کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ اگر ان دونوں چیزوں، رسولوں اور ان پر نازل ہونے والی کتابوں پر صحیح طور پر عمل کر لیا تو انشاءاللہ جس جنت سے آج آپ جا رہے ہیں، اس جنت میں آپ بھی لوٹ کر آئیں گے اور آپ کی آل و اولاد میں بھی ایک بڑی تعداد یہاں آئے گی۔ اب قرآن کریم ہدایت کا ذریعہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی سنتیں ہمارے لیے رہنمائی کا ذریعہ۔ جب ہم قرآن کریم کا جائزہ لیتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے قرآن کریم میں زندگی کے تمام مسائل کا کبھی مختصر انداز میں اور کبھی تفصیل کے ساتھ، اگر بندوں کو اس کی ضرورت ہے تو بیشتر مسائل کا قرآن میں تذکرہ کیا گیا، اور اس میں کسی خاص پہلو کی جانب توجہ دی جائے، دوسرے پہلو کو چھوڑ دیا جائے، ایسا نہیں کیا گیا، بلکہ اہم ترین چیزوں کو قرآن کریم میں بیان کیا گیا۔ ہاں، فرق یہ ہے کہ بعض چیزوں کو مختصر انداز میں بیان کیا گیا اور اس کی تفصیلات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور بعض چیزوں کو تفصیلی انداز میں بہت وضاحت کے ساتھ پیش کیا گیا۔ بہت ہی تعجب کی بات ہے کہ اسلام میں عقائد کی بہت اہمیت،
عبادات کا بہت زیادہ اجر و ثواب، تو اسلام میں قرآن میں عقائد کا بھی تذکرہ، عبادات کا بھی تذکرہ، اخلاق و کردار کا بھی تذکرہ، معاملات کا بھی تذکرہ، زندگی میں پیش آنے والے تمام چیزوں کا کبھی مختصر کبھی تفصیلی انداز میں تذکرہ کیا گیا۔ لیکن جن مسئلوں کو سب سے زیادہ تفصیل سے بیان کیا گیا وہ عقائد یا عبادات نہیں، جن مسئلوں کو زیادہ تفصیل اور وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا وہ عقائد اور عبادات نہیں، بلکہ معاملات اور معاملات میں بھی عائلی اور خاندانی مسائل کو، نکاح، طلاق، خلا، عدت، ان مسائل کو تفصیل سے بیان کیا گیا، اور ان میں بھی جس مسئلے کو سب سے زیادہ تفصیل سے، سب سے زیادہ دقت اور باریکی کے ساتھ ایک ہی جگہ قرآن کریم میں بیان کیا گیا وہ مسئلہ وراثت کا مسئلہ۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 7 سے 14 تک وراثت کے نظام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دقت، وضاحت اور تفصیل کے ساتھ اس انداز میں بیان کیا کہ اس کے اندر کوئی پہلو مخفی نہ رہ جائے، کہیں کوئی پہلو نظروں سے اوجھل نہ رہ جائے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک ہی جگہ صرف 7-8 آیتوں کے درمیان ایک مسئلے کو اتنے تفصیل سے پیش کیا تو اب اس کے اندر بہت سے ایسے کلمات آئے، بہت سے ایسے جملے آئے اور ایسا اسلوب آیا کہ جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وراثت کا مسئلہ عام مسئلوں کی طرح سے نظر انداز کر دینے، سرسری طور پر دیکھ کر گزر جانے کے لائق نہیں، بلکہ اس کو پڑھنے اور سمجھنے کے بعد اس میں کسی طرح کی کسی تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں، رد و بدل، اس میں لاپرواہی، اس میں کوتاہی، کسی طرح کی کوئی کمی اور زیادتی اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ لہذا ان آیتوں کے اندر جو چند الفاظ آئے ہیں، جو چند کلمات آئے ہیں، ہم اس پر غور کریں تو اندازہ ہوگا کہ نظام وراثت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ ذہنوں میں کیا بٹھانا چاہتے ہیں۔ جب ہم غور کرتے ہیں تو سورہ نساء کی آیت نمبر 7 سے وراثت کا مسئلہ شروع کیا گیا ہے، اور اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ جب حصے بیان کرتے ہیں، مردوں اور عورتوں کے حقوق کی وضاحت کرتے ہیں تو فوراً کہتے ہیں نصیبا مفروضا، یہ ایک ایسا حصہ اور نصاب ہے جو تمہارے اوپر فرض ہے، لازم ہے، قطعی طور پر اس کے مطابق ہی عمل کرنا ہے۔ پہلا جملہ نصیبا مفروضا، اور پھر اگلے مرحلے میں انسانی ذہن اس چیز پر کافی زیادہ غور و خوض کرتا ہے کہ میرے لیے مفید کون، میرے کام کی کیا چیز اور کون سے افراد۔ لہذا فوراً ہی اگلے مرحلے میں جب ہم آیت نمبر 11 میں پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم بہت غور و خوض کر لو، چیزوں کی باریکیوں کو سمجھنے کی کوشش کرو، لیکن پھر بھی آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے باپ یا بیٹے، ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے لیے کون زیادہ مفید، کون زیادہ کارآمد ہے، لا تدرون، تمہیں نہیں پتا تمہارے کام کون آئے گا، تمہارے لیے مفید کون ہے، تمہاری ضرورتیں کس سے پوری ہوں گی، تمہیں کون نقصان نہیں پہنچائے گا، تم نہیں سمجھ سکتے۔ یہ سمجھنا اللہ کے بس اور اس کے نظام میں ہے، لہذا یہ نظام وراثت وہ اللہ بنا رہا ہے،
لہذا آپ اپنی طرف سے مفید اور غیر مفید کا فیصلہ مت کیجیے، بلکہ اللہ کے فیصلے کے مطابق عمل کیجیے۔ اور یہ بیان کرنے کے بعد پھر کہا گیا فریضۃ من اللہ، یہ جو نظام میں نے دیا یہ فرض ہے، لازم ہے، اور فرض کب ہوتا ہے؟ من اللہ، اللہ کی ذات اس کو فرض کرنے والی ہے۔ اور پھر آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 12 میں، تو وہاں پہ ایک کلمہ آتا ہے وصیۃ من اللہ۔ ہم اور آپ جانتے ہیں وصیت زندگی کے آخری مرحلے میں اپنے متعلقین کے تعلق سے اہم ترین بات کہنے کو کہتے ہیں۔ سب سے اہم ترین چیزیں جو ہوتی ہیں وہ عام طور پر وصیت میں کہی جاتی ہیں۔ اس جملے اور نظام وراثت کے بارے میں کہا جا رہا ہے وصیۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی وصیت اور اللہ تعالیٰ کا تاکیدی حکم ہے۔ حکم ہی نہیں، فرض تھا، نفع نقصان تم نہیں جانتے اللہ جانتا، یہ بتایا گیا۔ اور پھر کہا گیا یہ گویا اللہ کے تاکیدی احکامات اور اللہ کے وصیت جیسا حکم ہے جسے ٹالنے یا چھوڑنے کی کوشش مت کرنا۔ اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 13 میں منتقل ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی طے کی گئی سرحدیں ہیں۔ آج کل سرحدوں کا سمجھنا بہت آسان، ہم کسی دوسرے ملک کی سرحد میں گئے، فوراً ان کی فورس ہمیں پکڑ کر مجرم سمجھ کے پوچھ تاچھ کرتی ہے، بند کرتی ہے، اور مختلف قسم کے سوالات اور سازشوں کو سامنے رکھ کر نہ جانے کیا کیا معاملہ کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ سرحد کراس کر کے آئے کیسے؟ اللہ تعالیٰ نظام وصیت کو کہہ رہے ہیں تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی طے کردہ بنائی گئی سرحدیں ہیں، اس کے مطابق عمل کیا تو گویا اللہ کی اجازت دی گئی سرحدوں میں رہ رہے ہیں، اور اگر ان سے تجاوز کیا تو اب مجرم، سازش کرنے والے، احکام کی خلاف ورزی اور اس کو نقصان پہنچانے کا ارادہ، اس طرح کے شبہات ہوتے ہیں۔ اور پھر آیت نمبر 13 ہی میں یہ تمام چیزیں بیان کرنے کے بعد اب 14 میں بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر بندوں نے اس نظام وراثت پر عمل کیا تو کیا ہوگا، اور عمل نہیں کیا تو کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ نے قرآن میں نظام وراثت کو بیان کیا۔ اگر تم سچے معنی میں اللہ کے مطیع و فرما بردار، رسول کے پیروکار اور اس کے سچے امتی ہو تو اس نظام وراثت کو بھی ضرور مانو گے۔ اگر اللہ کے سچے بندے اس کے مطیع و فرما بردار ہو، رسول کے سچے پیروکار اور سچے امتی ہو تو پھر اس نظام وراثت کو ہر حال میں مانو گے۔ ماننے سے ہوگا کیا؟ اور اگر اس کو تم نے اپنا لیا، اللہ اور رسول کی اطاعت پر عمل پیرا ہو کر اس نظام کے مطابق عمل کیا تو اب یدخلہ جنات، اس کے عوض میں اللہ تعالیٰ ان جنتوں اور باغات میں داخل کریں گے تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، اور یہ وقتی نہیں بلکہ خالدین فیہا، یہ نعمتیں جنت میں رہائش کی سہولت وہاں ہمیشگی گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی دیگر نعمتیں خالدین ہمیشہ ہمیش کے لیے ہوں گی۔ اور پھر کہا گیا ذالک الفوز العظیم، ہم اور آپ ہر آدمی حقیقی کامیابی چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اس نظام وراثت پر عمل ہی الفوز العظیم،
حقیقی کامیابی ہے دنیا میں آپ ہو سکتا ہے قبضہ کر کے دوسرے کے مکان پر، زمین پر، جائیداد پر، رقم پر، اثاثوں پر قبضہ کر لیں، خوش ہونے کے مجھے زیادہ مل گیا، بڑی کامیابی تصور کریں، لیکن حقیقی کامیابی یہ نہیں، بلکہ حقیقی کامیابی وراثت کے نظام پر پوری طرح عمل کرنے میں ہے۔ اور پھر آخری آیت 14 نمبر میں اللہ تعالیٰ نے کہا اور اگر اس وراثت کے نظام پر عمل نہیں کیا تو تم کلمہ گو ہو، اللہ کے بندے ہونے کا اعلان کرتے ہو، رسول کی اطاعت اور سچے امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، لیکن اگر نظام وراثت پر عمل نہیں کیا تو من یعص اللہ ورسولہ، تو وہ جو شخص نظام وراثت کو ٹھکرا کر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو گویا وہ کیا کر رہا ہے؟ یتعدی حدودہ، اللہ کی طے کی گئی سرحدوں کو کراس کر کے دشمن ملک میں چلا جا رہا ہے، اپنے اس دائرے کے اندر جہاں تک آپ کی حفاظت کی ذمہ داری دائرہ متعین کرنے والا لیتا ہے، آپ اس سے نکل گئے، اور جب اس سے نکل گئے تو اللہ کی حمایت، اس کی حفاظت، اس کی رعایت، اس کی ولایت اور بے شمار نعمتوں اور رحمتوں کے وعدے کو گویا آپ نے ٹھکرا دیا، یا تعدی حدودہ، اس کے حدود کو پھلانگ گئے۔ اور اگر ایسا کرو گے تو پھر یدخلہ نارا، اب اس کی سزا دوزخ میں داخل ہونا ہے۔ نظام وراثت کی اندیکھی، اس میں کوئی بھی تبدیلی، ذرہ برابر کمی زیادتی، ایک دوسرے کے حقوق میں ہیرا پھیری، مختلف حیلے سازیاں اور بہانے، حقائق کو چھپانا، بے بنیاد باتوں کا دعویٰ کرنا، یہ تمام چیزیں آپ کر کے دنیاوی منفعت حاصل کر سکتے ہیں، لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں یدخلہ نارا خالدا فیہا، ایسا کرنے میں وہ دوزخ میں جائے گا اور خالدا فیہا، اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اور یہی نہیں بلکہ وَلَهُ عَذَابٌ مُّہِینٌ، اسے اس جرم کی سزا میں دوزخ میں رکھنے کے ساتھ ساتھ مستقل عذاب بھی دیا جائے گا، اور عذاب بھی مستقل تو ہوگا، ساتھ میں وہ عذاب توہین آمیز، ذلت آمیز، رسوا کن، لوگوں کے سامنے کسی شخص کو برا بھلا کہہ دیا جائے، تنہائی میں اتنا اثر نہیں ہوتا، لیکن مجمع میں کسی کو ذلیل کہہ دیا جائے تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ یہاں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ دوزخ میں ہوگا، عذاب پر عذاب ہو رہے ہوں گے، اور ساتھ میں ہر لمحے توہین، ذلت اور رسوائی کا بھی اسے احساس دلایا جاتا رہے گا۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، لہذا نظام وراثت میں جو کچھ بیان کیا گیا، جو حقوق دیے گئے، اس کی اندیکھی، اس میں لاپرواہی، اس میں غلط بیانی، اس میں کسی طرح کی کمی اور زیادتی کی ہم کو اور آپ کو کسی طرح سے کوئی اجازت نہیں۔ اب یہاں پر ایک پہلو میں بیان کرتا ہوں، احادیث اور قرآن کی روشنی میں 3 ایسی شکلیں ہیں جس میں قرآن میں بتائے گئے حقوق کو نہ دینے کی گنجائش بلکہ نہ دینا لازم کیا جاتا ہے۔ قرآن میں جو حقوق بیان کیے گئے ہیں رشتہ داروں کے، یہ حقوق کالعدم ہو جاتے ہیں، کینسل ہو جاتے ہیں۔ کیسے؟ نمبر 1، وہ وراثت پانے والا اگر غلام، کب محروم ہوتا ہے؟ جب وہ غلام ہو۔ کیوں محروم ہوتا ہے؟ اس لیے کہ غلام کو ملکیت نہیں دی گئی، غلام کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ اس کے آقا کا ہو جاتا ہے، لہذا اگر اسے ملا تو اس تک رکے گا نہیں، دوسرے تک
منتقل ہو جائے گا، لہذا غلامی کی شکل میں احکام وراثت نافذ نہیں ہوں۔ دوسری شرط، اگر وارث ہونے والے نے جس کا وارث ہو رہا ہے خود اسی کو قتل کر دیا، جس کا وارث جس کی وراثت میں حقدار ہو رہا ہے اگر اس نے خود اسی کو قتل کیا ہے تو انسانیت کو شرمسار کرنے والے اتنے قریبی خونی رشتے کو جس انداز سے اس نے انجام دیا، اس کے گھناؤنے پن اور گھٹیا ہونے کی وجہ سے اس قاتل کو اپنے انتقال کرنے والے رشتے دار کے حق میں قرآن میں بیان کیے جانے کے باوجود اب حق اور حصے سے محروم کر دیا جائے گا۔ لہذا حدیث میں ہے لا یرث القاتل، قاتل کو وراثت نہیں دیا جائے۔ اور یہی نہیں بلکہ ایک حدیث میں تو یہاں تک ہے اگر انتقال کرنے والے شخص کا کوئی بھی وارث نہ ہو جو اس کی وراثت کا مستحق ہو سکے تب بھی شخص کو اب وراثت میں نہیں لیا جائے۔ اور تیسری شرط جس میں وراثت سے محروم کرتے ہیں، دین کا بدل لینا۔ ایک مسلمان کا وارث ایک غیر مسلم نہیں ہوگا، ایک غیر مسلم کا وارث ایک مسلمان نہیں ہوگا۔ اب ہم یہ تین پس منظر میں غور کرتے ہیں۔ تین لوگوں کو حق نہ دینے کی شریعت اجازت دے رہا ہے، غلام کو، قاتل کو اور دین بدل لینے والے۔ ہم اور آپ اگر اپنے کسی مستحق رشتے دار کو وراثت میں حق نہیں دے رہے ہیں تو کیا ہم اس کے ساتھ غلاموں جیسا معاملہ کر رہے ہیں؟ جسے اللہ نے آزاد کیا، جسے ہمارا اور آپ کا رشتے دار بنایا، جس کی رگوں میں وہی خون دوڑ رہا ہے جو ہمارے رگوں میں دوڑ رہا ہے، ہم اس کے ساتھ غلاموں جیسا برتاؤ کر کے اس کے حق کے وراثت کو چھینیں، کم کریں، دھوکہ دیں؟ کیا کسی انسان کے لیے زیب دیتا ہے؟ اور اگر نہیں دیتا تو اگلے مرحلے پہ بھی غور کیجیے۔ دوسری شرط ہے کہ اس نے اپنے مورث کو جس کی وراثت پا رہا ہے اس کو قتل کیا ہو۔ کیا ہم جن کو محروم کر رہے ہیں بلا وجہ اسے قتل کرنے کی سزا دے سکتے ہیں؟ اور قتل کرنا بھی کس کی؟ اپنے مورث کی، اپنے محسن کے، قاتل کے درجے میں ہم اسے کھڑا کر رہے ہیں، اور اس سے بڑا جرم کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور پھر تیسری چیز، کیا ہم اسے اسلامی اور دینی بھائی ماننے سے انکار کر کے اس کے ساتھ وہ معاملہ کر رہے ہیں جو غیر مسلموں، غیروں کے ساتھ کیا جاتا ہے؟ اور اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تو ان تین شکلوں کے علاوہ اور کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لہذا غور کرنے کا مقام ہے ہم کس کا حق چھین رہے ہیں، کس کے مال کو غصب کر رہے ہیں، کس کے زمین و جائیداد پہ قبضہ کر رہے ہیں، اس کے زمین و جائیداد پر جس کے جسم میں، جس کی رگوں میں وہی خون دوڑ رہا ہے، جس خون کا ایک جز خود ہمارے جسم میں دوڑ رہا ہے، جس کے بارے میں ہم بسا اوقات رشتے اور ناتوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اور اگر ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیا جائے تو کم از کم ہم اور آپ اتنے برے نہیں ہو سکتے کہ اپنے باپ، ماں، بھائی، بہن، بیٹے، بیٹیوں اور دیگر رشتے داروں کے گھروں میں ڈاکہ ڈالنے لگے، کلمہ گو ہونے کے بعد ان کا حق چھیننے لگے، ان کے زیورات کو اپنا بنانے لگے، ان کی زمینوں میں اپنے میڑ بنا دیں۔ میرے بھائیوں، اگر سچے مسلمان ہیں تو ہمارے سامنے وہ حدیث ہونی چاہیے جس کے اندر ہے من اقتطع حق امرئ مسلم۔ اگر کسی شخص نے کسی آدمی کے حق پر قبضہ کیا، اقتطع شبرا من ارضہ، اس کی زمین کے صرف ایک بارش میں قبضہ کیا۔ حدیث میں ہے کسی عام آدمی کے ایک بارش پر اگر قبضہ کیا توفقہ من 7 اراضین یوم القیامہ، تو قیامت کے دن اس پوری دنیا کے 7
وزن کے برابر اس کے گلے میں توق ڈالا جائے گا، اور پوری دنیا کا 7 گنا کیا وزن ہوگا اس توق کی، کیا تکلیفیں اور اذیتیں ہوں گی۔ اور یہاں پر عام انسان کا تذکرہ ہے، اور ہم کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ اپنے خونی رشتہ داروں کے ساتھ ان کے حقوں کا سب کر رہے ہیں، جن کا حق اللہ نے بیان کیا اور بار بار کہا یہ فرض ہے، یہ میری تاکید ہے، یہ اللہ کے حدود اور بنائی گئی سرحدیں ہیں۔ تم بہتر نہیں جانتے کہ کون مفید، یہ اللہ جانتا ہے، اور اسی بہتر جاننے کی وجہ سے اس نے یہ نظام بنایا۔ لہذا میرے بھائیوں دوستوں، نظام وراثت میں کوتاہی، ہم میں سے بیشتر لوگ اس میں گرفتار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ان حقائق کو سمجھ کر رشتے ناتوں کو صحیح انداز میں نبھائیں، اور دنیا و آخرت میں سکون اور اللہ کی رضا، اور آخرت میں جنت اور اس کی نعمتوں کے مستحق بن جائیں۔